نبی علیہ السلام نے اپنے اس منصب کے تقاضے کے مطابق جب یہ سلسلہ شروع کیا تو آپ بخوبی جانتے ہیں ابتداً چند لوگ مسلمان ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ اسلام جزیرہ نما عرب سے باہر نکلنا شروع ہوا۔ تو عرب کے اندر بھی جو لوگ تھے اور جو باہر بھی تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو خطوط لکھے۔ اسی طرح کا ایک خط نجران میں یہ عرب کا خطہ ہے، اس میں نجران ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کا سب سے بڑا جو راہب، آپ اس کو پادری کہہ لیں، بشپ کہہ لیں، وہ وہاں پر مقیم تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی خط لکھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت توحید دی کہ آ جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، امن میں آ جاؤ، یا دوسری صورت یہ ہے کہ جزیہ دے دو۔ اور انہیں بتایا گیا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی صراحت کے ساتھ ایک مقام پر یہود و نصارہ دونوں کی باتوں کا رد کرتے ہوئے کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عزیر یہودی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو معاملہ بنیادی طور پر یہ تھا۔ تو نجران کے عیسائی مدینہ منورہ آئے، حاضر ہوئے۔ یہاں قابل غور اور قابل توجہ بات یہ ہے اویس بھائی، میں آج ناظرین کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ان کا جو علقمہ تھا، یا وہ دوسرے حضرات ساتھ میں تھے جس کا ایک لقب سید بھی آیا ہے، تو اس کے ساتھ 40 بعض روایات میں اور بعد میں 60 کے قریب لوگ تھے۔ اگر آپ 40-30 بھی کر لیں کوئی بات نہیں، سب کو نبی علیہ السلام نے، وہ عیسائی تھے، مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور کہا ہمارے شب و روز کو دیکھو۔ اور یہ کہا نہیں، مطلب یہ ٹھہرانے کا مطلب یہ تھا اسی لیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے، حالانکہ کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا کہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ اپنی عبادت بھی یہاں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان کو ان کے طریقے کے مطابق ہماری مسجد میں عبادت کرنے دو۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو قرآن مجید فرقان حمید نے آپ نے ترجمہ کیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، جب یہ مرحلہ آیا تو نبی علیہ السلام نے کہا لے کے آ جاؤ۔ اب یہ حکم خداوندی ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں کو لے کے آؤں گا۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے کے آؤں گا۔ تم اپنے نفس لے کر آؤ، میں بھی اپنا نفس لے کے آؤں گا۔ یہ ساری باتیں جمع کی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کو یہ حقیقت ازہر من الشمس ہے، اس سے کائنات کا کوئی بھی ذی شعور مسلمان انکار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کوئی انصاف پسند عیسائی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مرحلہ آیا نا، تو آپ نے جو بچوں کی بات کی تھی، تو اپنے بچوں میں نبی علیہ السلام نے صرف حسن و حسین کو رکھا، ابنانا کی تفسیر میں جی۔ اور پھر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی بات کی، جو کہ قرآن نے بات کی کہ آپ ابھی بن سے کہیے، تو ان عورتوں کی جگہ پر صرف نبی علیہ السلام نے تنہا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ جناب حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ ان کو رکھا، اور نفس کی جگہ پر نبی علیہ السلام نے حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو رکھا۔ اور جب یہ آگے بڑھے اس میدان مباہلہ میں، ادھر سے یہ عیسائی آئے، انہوں نے جب ان روشن تابناک چہروں کو دیکھا تو دیکھ کر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ ان کے مقابلے میں اگر انہوں نے ہمارے حق میں دعائے بد کر دی تو صبح قیامت تک ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ہماری اولادیں مٹ جائے گی، ہم ان سے مقابلہ نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر رہے، مقابلے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ جو نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے وہی درست تھا، وہی کبھی نجاشی نے مانا تھا، آج وہی انہوں نے مانا۔ اور بعض روایات بعد میں ہے کہ انہوں نے جزیہ دینا جو ہے وہ قبول کیا، اور روایات یہ بھی بتاتی ہیں ان میں سے اکثریت مسلمان ہو گئے تھے، اور بعد ازاں بہت سے مسلمان ہوئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا، اور اس خط میں جو کچھ لکھا وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو بھی ہم عرض کریں انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت۔ ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔
یہ جو لعنت ہے اس کے معنی مفہوم کیا ہیں، اور کیا اس کا نتیجہ کوئی نکلنے والا تھا، کوئی عذاب الہی تھا؟ مباہلے میں ہوتا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں بلایا اور بولنے کا موقع دیا۔ مفتی صاحب خدا عالم ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حقانیت کے ساتھ اس واقعہ مباہلہ کو بیان کیا۔ متفق علیہ یہ واقعہ شیعہ سنی تمام کتابوں میں یہی واقعہ ذکر ہوا۔ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا، زمخشری نے لکھا، صحیح مسلم میں، مسند احمد بن حنبل، سب میں اس واقعے کو لکھا گیا۔ لیکن یہ میرا درد دل ہے، کسی پہ کوئی تنقید نہیں، نہایتی محبت کا پیغام۔ جیسے آپ نے بھی شروع میں بیان کیا کہ یہ وہ کامیابی ہے جس میں تلوار نہیں نکالنی پڑی۔ یہ ان لوگوں کے رخسار پر تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، محبت اور عزت کے ساتھ اور ان کے اہل بیت کی صداقت کے ساتھ پھیلا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آج مباہلہ کا دن تھا، جیسے غزوہ بدر کی فتح پر، فتح مکہ کے موقع پر ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آج یہ دن ہے، اس دن کو منایا جاتا ہے، اس دن کی تفصیلات کو بیان کیا جاتا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ آج پوری دنیا میں، خصوصاً پاکستان میں اور بالاخص کراچی میں یہ مساجد اور جگہ سے اعلان ہونا چاہیے تھا، اس کے متعلق پروگرام ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اس کا تعلق اسلام کی حقانیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اسلام کی صداقت کے ساتھ ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے مختلف مذاہب کو پڑھا، اور میں نے جب مختلف مذاہب سے بیزار ہوتا گیا اور میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو قرآن مجید کی 2 آیتیں، کیوں آپ نے جو سوال کیا لعنت والا، اسی پہ میں آ رہا ہوں، 2 آیتوں کو جب میں نے ملا کے پڑھا اور دونوں آیتوں نے مجھے پیغام دیا تو مجھے معلوم ہوا کہ حق کہاں پر ہے۔ ایک یہی آیت مباہلہ کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ مباہلہ کریں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لیے ان لوگوں کو لے کے گئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی سچے تھے، جو دین کے ساتھ بھی سچے تھے، جو اللہ کے ساتھ بھی سچے تھے۔ اور جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا، جسے آپ راہب کہیں، پادری کہیں، کچھ بھی کہیں، اس نے کہا یہ وہ چہرے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی تو پوری نسل، پورا مذہب ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ دوسری سورہ مبارکہ توبہ کی آیت، کونوا مع الصادقین، یعنی یہ وہ سچے تھے جو جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اچھا، یہ اسی طرف اشارہ ہے، اسی چیز کی طرف۔ اور لعنت، جی مبالغہ کی لعنت کی طرف، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے بیزاری، یعنی خدا کی رحمت کے اٹھ جانے کو لعنت کہتے ہیں۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام جو مباہلہ میں گئے تھے، جیسا کہ مفتی صاحب نے آیت پڑھی، آپ نے بھی اس کا ترجمہ پڑھا، جتنے بھی لفظ اس آیت میں آئے سب کے سب جمع کے سیکھے۔